محترم سامعین، میں آپ کی خدمت میں پہلے انبیاء علیہ السلام کی ذاتی زندگی کے حوالے سے، انفرادی شخصی زندگی کے حوالے سے ایک بات کر چکا ہوں سورۃ الفرقان سے۔ سورۃ الفرقان کی وہ بات ایک تو آیت نمبر 8 ہے، دوسری آیت نمبر 20 ہے۔ 8 نمبر میں آیت میں جناب خاتم الانبیاء علیہ السلام کو اپنے شہر کے مشرک لوگ طعنہ دیتے ہیں کہ یہ نبی کیسا ہے۔ اس کے ساتھ تو کوئی باڈی گارڈ، گن مین یا ملائک ہے ہی نہیں جو لوگوں پر رعب کرے یا بھتہ وصول کرے، خوف دلا کے ان سے وصولی کر کے نبی کو کھانے پینے میں بے پرواہ بنا دے۔ یہ نبی مال حاضر رسول، دیکھو نا الفاظ کیا ہیں، اس رسول کو کیا ہو گئے؟ مال حاضر رسول، اس رسول کو کیا ہو گیا ہے؟ یاکل الطعام و یمشی فی الاسواق، کھانا جب ملتا ہے اسے جب بازار میں پھیری دے۔ یہ رسول بن کے آیا ہے ہمارے طرف، وہ بھی اللہ کے طرف سے۔ پھر اللہ نے جو بھیجا، لولا انزل علیہ ملک، اس پر ملائکہ کیوں نہیں نازل کیا؟ لیکون، لولا انزل علیہ ملک فیکون معہ نذیرا، اس کے ساتھ وہ بڑے روب تاب سے چلتا اور لوگوں کو کہتا ہٹو ہٹو، اور ڈراتا رہتا لوگوں کو، اور ڈرانے میں سب کچھ کمائی کے دھندے بھی کر جاتا۔ تو پھر یہ نبی تو خبر نہیں چھولے بیچ رہا ہے یا کیا کر رہا ہے، کیونکہ یمشی فی الاسواق، میں سامعین سے سوال کرتا ہوں، جس نبی کی روزی بازار میں پھیری سے ہو، یمشی چلت پھرت، مشی گھومنے پھرنے سے ہو، مانا دکان بھی نبی کو نہیں ہے۔ دکان والا یمشی نہیں، وہ تو دخل پہ بیٹھا رہتا ہے۔ دکان کا دکاندار تو چلتا پھرتا نہیں ہے، وہ تو دخل پہ بیٹھا رہتا ہے۔ یہاں دشمن طنز کر رہے ہیں کہ یاکل الطعام و یمشی فی الاسواق، طعام ملتا ہی جب ہے جب بازار میں پھیری دے۔ تو بازار کے پھیری کی کیا ہے اس کے پاس حیثیت؟ پھیری والا بڑا تاجر نہیں ہوتا، پھیری والا بڑی دولت والا نہیں ہوتا۔ وہ کچھ بھی کہو، لیکن ایک ٹوکرے میں، ایک چھجے میں یا جھولی میں یا ایک برتن میں، ایک تھال میں چھولے رکھے، فروٹ رکھے، جو بھی کچھ رکھے، کھجور بیچے، وہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اتنی جو خود اٹھا کے بیچتا رہے۔ اسی یعنی سورۃ فرقان نمبر 25، یہ اس کی 8 نمبر آیت تھی۔ 20 نمبر آیت میں قرآن نے فرمایا، یہ ہمارے خاتم الانبیاء پر طنز کرتے تھے کہ اس کا حال یہ ہے۔ یہ تو طنز جو ہے سارے نبیوں کے لیے یہی قصہ ہے۔ اللہ دفاع کر رہا ہے، اللہ وکالت کر رہا ہے آخری نبی کی، محمد علیہ السلام کی وکالت کر رہا ہے، تو ان کے کہے پر دل چھوٹا نہ کرنا۔ کیوں کہ خالی اے محمد تو ایسا مالی لحاظ سے کمزور نہیں ہے، مالی کمائی کے لحاظ سے، دولت کے لحاظ سے اکیلا تو کمزور نہیں ہے۔ وما ارسلنا قبلک من المرسلین الا انہم لیاکلون الطعام ویمشون فی الاسواق، تجھ سے پہلے جتنے بھی رسول آئے تھے ان کی روٹی روزی بھی بازار کے پھیری پر ہوتی تھی، سو تو اکیلا نہیں ہے، سارے میرے رسول ایسے تھے۔
تو بہرحال یہ بات میں پہلے کر چکا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں سب لوگ نوح پر طنز کرتے تھے اور کہتے تھے کہ تو جو ہمیں ڈراتا ہے، تو جو کہتا ہے کہ اللہ کا عذاب آئے گا، میں یہ کشتی بنا رہا ہوں، جو ایمان والے ہیں وہ اس میں سوار ہوں گے، بچ جائیں گے، اور سارے دوسرے ڈوب جائیں گے۔ سو ہمیں تو ہمارے پنج تن ان کے بھی تھے۔ نوح علیہ السلام کے دور میں جو دشمن تھے وہ بھی 5 تن والے تھے۔ ان کا قرآن نے نام لیا ہے، ود، یغوث، یعوق، نصر، سوا، یہ 5 پیر تھے ان کے۔ اور نوح کو کہتے تھے کہ تیری دھمکیں کہ ہم عذاب میں ڈوب جائیں گے، اس کا ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ وہ آ کے جیسے پیران پیر نے کشتی میں کسی کا بیڑا تار کر دیا تھا، وہ 5 پیر آ کے ہمیں تیرے طوفان سے بچائیں گے، ہم ڈوبنے سے بچ جائیں گے۔ نوح علیہ السلام کے زمانے میں وہ کہتے تھے۔ اب نوح علیہ السلام بچ گیا، سارے مومن اس کے ساتھی بچ گئے، بیٹا مومن نہیں تھا وہ بھی غرق ہو گیا، وہ بھی تباہ ہو گیا۔ اس کے بعد جو طوفان ختم ہوا، نوح علیہ السلام خشکی پر آئے، اس کے ساتھی خشکی پر آئے، تو اس کی اولاد میں ایک پوتا نوح علیہ السلام کا تھا، قرآن میں اس کا نام ہے ارم۔ بڑے امیر ہوئے، آگے چل کر خوش ہوئے، اور ارم کا بیٹا بلکہ پوتا وہ عاد تھا۔ عاد کی قوم، عاد کے لوگ بڑے طاقتور تھے، بڑے امیر تھے، بڑے تونگر تھے، بڑے سرکش تھے۔ ان کے طرف بھی اللہ نے ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ ہود علیہ السلام کی ذاتی کیفیت، جب محمد علیہ السلام بازار کی پھیری پر روٹی کمائے تو ہود علیہ السلام کو تو جان کے کپڑے بھی پھٹے ہوئے تھے، قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ اور وہ ایسی قوم کے ساتھ ٹکر میں ہے جو بڑے بڑے محلات تھے ان کے، جاب الصخر بالواد، ماربل کے محلات تھے ان کے۔ قرآن کہتا ہے وہ ماربل کے بنگلوں میں رہتے تھے۔ تو انہوں نے بھی ہود علیہ السلام کو دھمکے دینے شروع کی کہ تو ہمیں کیا ڈراتا ہے۔ انبیاء کے لیے تو قرآن میں ہے کہ کلن آتینا حکما و علما، سارے نبی اللہ سے علم لے کر کے وحی کا انقلاب لایا، غریبوں کو اکٹھے کیا، مظلوموں کو اکٹھے کیا، ظالموں سے ٹکر کھایا، جیت گئے، حکمران بن گئے۔ اور وہ سارے نبی جو بادشاہ بنتے ہیں ان کی حالت ذاتی شخصی کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے قالوا یا ہود ما جئتنا ببینۃ، تو یہ دلیل ہمارے کسی کام کے نہیں ہے۔ ہمیں جو تو اپنے پروگرام کے لیے بات کرتا ہے، کوئی ایسا دلیل ہمیں ذہن میں نہیں لگتا۔ وما نحن بتارکی آلہتنا، تیرے دلیلوں کی وجہ سے ہم اپنے خداؤں کو نہیں چھوڑیں گے۔ ان قولک، تیری وائز، تیرا نصیحت، اس سے ہم یعنی اپنے خداؤں کو چھوڑ دیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اب یہ قوم عاد کے لوگ تھے جو گویا کہ نوح علیہ السلام کے 6، 7 یا 10ویں پشت کے لوگ تھے۔ وما نحن لک بمؤمنین، ہود تیرے اوپر ہم ایمان نہیں لاتے۔ اب ہود کی کیفیت، ہود علیہ السلام اللہ کا نبی ہے، اس کی کیفیت دشمن کی زبان سے قرآن بتا رہا ہے کہ وہ دشمن جو نوح علیہ السلام سے ٹکرے تھے، ان دشمنوں کی ہود علیہ السلام کو یہ کہنا تھا
کہ ان نقول الا تراک بعض آلہتنا بسوء، تجھے تو ہمارے خداؤں نے، ہمارے الہوں نے بد دعائیں دی ہیں اور تو ننگا ہو گیا ہے، تجھے تو جان کے کپڑے بھی پورے نہیں ہیں، دھوتی پوری نہیں ہے، کرتا پورا نہیں ہے۔ ہود علیہ السلام کہتا ہے انی اشہد اللہ وشہد انی بری مما تشرکون، میں اللہ کو اپنا شاہد بناتا ہوں کہ اس کا پیغام میں نے تم کو پہنچایا، میری ڈیوٹی اتنی ہے، اس سے بڑھ کر پیغام پہنچایا، کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، پھٹے ہونے دو، مجھے اپنے کپڑوں کے لیے تم سے کوئی خیرات نہیں مانگنی، تم سے کوئی میں صدقہ نہیں وصول کر رہا، وشہدو تم بھی شاہد رہو، انی بری مما تشرکون، تم شاہد رہو کہ تمہارے پنج پیروں کو میں بھی نہیں مانتا، تمہارے جو خدا ہیں جن کو تم آقا اپنا مشکل کشا سمجھے بیٹھے ہو، میں ان کا انکار کرتا ہوں، اور تمہیں بھی کہتا ہوں کہ تم ان کے پیچھے چل کر کے اللہ کو چھوڑ کر کے اپنے لیے جہنم خرید کر رہے ہو، ان باتوں کی شاہدی اللہ کے پاس تم دینا، میرے کپڑے پھٹے ہوئے ہوں تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو مطلب آپ کے خدمت میں یہ عرض کرنے کا تھا کہ یہ بادشاہ تھے، آپ کو خبر نہیں ہے جب موسیٰ علیہ السلام مدین میں رہتے تھے، نبوت ملنے سے پہلے اس کو ہر وقت یہ لگن جذبہ ہوتا تھا کہ میں یہاں سے جب واپس جاؤں مصر اپنی قوم کو آزاد کراؤں، اس کے لیے کوئی گر چاہیے، کوئی ہنر چاہیے، کوئی فن چاہیے، اسے پتہ نہیں تھا کہ اللہ مجھے نبی بنا کے خود رہنمائی کرے گا، لیکن نبوت ملنے سے پہلے بھی وہ جستجو میں تھا۔ تو کسی نے کہا کہ فلاں علاقے میں جو دو دریا اکٹھے ملتے ہیں وہاں آنا جانا ہے ایک شخص کا، وہ تو قرآن سے معلوم ہوا کہ وہ اللہ کا نبی تھا، جس کو لوگوں نے اپنا نام دیا کہ وہ خضر علیہ السلام تھا، اللہ نے نام نہیں لیا۔ اللہ نے کہا فَوَجَدَ عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً وَمِن لَّدُنَّا عِلْمًا وغیرہ۔ تو یہ موسیٰ اس کے پاس جب گیا ہے، اب موسیٰ اس سے قصہ بیان کرتا ہے کہ میں آپ کے خدمت میں رہنا چاہتا ہوں، چلنا چاہتا ہوں، کچھ سیکھنا چاہتا ہوں، کچھ تعلیم دے۔ وہ کہتا ہے تیری مجال نہیں ہے، تو میرے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ منت سماجت کر کے اس کو منوایا ہے، پھر کہا کہ تو صبر تو نہیں کر سکے گا لیکن چلو۔ تو وہاں اس آدمی نے 3 کام کیے موسیٰ کے معیت میں۔ ایک کام یہ تھا کہ جس کشتی میں سوار ہوئے بیچ میں چل کر کے اس کشتی کے پھٹے توڑ کر کے اور پھینک دے، کشتی کو عیبدار کر دیا۔ تو موسیٰ پریشان ہوا کہ یہ ساری کشتی والوں کو ڈبوئے گا، اعتراض کیا۔ تو اس نے کہا چپ رہو، تجھے میں نے کہا ہے کہ تجھے میرے کام میں دخل نہیں دینا۔ اس کے بعد دوسرا موقع آیا تو ایک نوجوان کو قتل کر دیا اس نے کہا یہ تو چلتے ہوئے ایک آدمی کو بغیر وجہ قصور بتائے ہوئے تو نے قتل کر دیا۔ اس نے کہا پھر بھی تو چپ نہیں رہتا، وہ معافی مانگی موسیٰ نے۔ پھر آگے جا کے ایک گاؤں میں رہے، کہا کہ ہم بھوکے مسافر ہیں، روٹی دو، روٹی نہیں کھلائی۔ تو وہاں کسی یتیم کے گھر کی دیوار گرنے والی تھی، اس دیوار کو بنایا۔ تو یہ ایک نبی تھا۔ میں اس قصے پر جب آیا تو درس میں وہ پوری بات کروں گا، سورۃ کہف میں ہے۔ تو وہ نبی تھا نوح علیہ السلام کے آل نوح سے، تو اس کا قصہ قرآن نے کیا ہے، موسیٰ کے دور کی بات ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اس کی حالت اکیلا جا رہا ہے، نبی ہے، اچھا وہ بادشاہ بھی ہے۔ اس کیفیت میں وہ بادشاہ کسی یتیم بچوں کی دیوار خود چنائی کر کے تیار کر رہا ہے۔ بادشاہ اینٹیں اٹھاتا ہے، بادشاہ تغاری اٹھاتا ہے، بادشاہ دیوار کی چنائی کر کے ان کو گھر بنا کے دیتا ہے۔ تو
یہ آپ قرآن کے ان قصوں سے ان بادشاہوں کا موازنہ کریں اپنے دور کے بادشاہوں سے۔ میں اب کے دور میں بھی اچھے لوگ ہیں، ہوں گے، اللہ کرے کہ سارے بادشاہ اچھے ہوں، لیکن سب کی باتیں مجھ سے زیادہ آپ سامعین لوگ بھی جانتے ہوں گے کہ کہاں کا بادشاہ کس طرح کا ہے، اچھے ہیں برے ہیں، اس سے بحث نہیں ہے، لیکن انبیاء کی بادشاہی پر آپ لوگ غور کریں، پھر بادشاہوں کو ایسا مثالی بادشاہ بنائیں آپ۔ یہ تعلیم اس لیے ہے کہ آپ اپنے دور کے بادشاہوں کو بھی سیدھا کریں، ان کو بھی مجبور کریں کہ وہ ایسے ہوں، ان کی راہ سے ادھر ادھر ہٹنے والے وہ بادشاہ جو ہیں وہ بادشاہی کے حقدار نہیں ہیں۔ یہ ایک تعلیم قرآن سے ملتی ہے کہ تمہارے حاکم کیسے ہونے چاہیے۔ تو خیر یہ چیزیں قرآن سے جو ملتی ہیں، اس سے میں نے حضرت ہود علیہ السلام کی جو بات کی کہ کپڑے اگر پھٹے ہوئے ہوں تو بھی بادشاہی چلے گی، اس میں کیا بات ہے؟ محمد علیہ السلام بازار میں کوئی چیز اٹھا کے بیچ رہا ہے، بادشاہ ہے۔ اسی طرح قرآن کہتا ہے سارے انبیاء وہ بازار کے مزدوری پہ پلتے تھے۔ تو دنیا میں بادشاہی کے معیار تم ان سے سیکھو، ان سے حاصل کرو، اپنے دور کی حاکمیت حاکموں کو اس کے اچھا بادشاہ تو بہت اوپر کی بات ہے، بہت اوپر کی بات ہے، نیچے جو لوور کلاس کے افسر ہیں وہ بھی ہمارے لیے خدا بن بیٹھے ہیں۔ ان کو بھی سیدھا کرنے کے لیے یہ قرآن کی تعلیم آپ کو سمجھا سکتی ہے کہ یہ ہمارے حکمران، یہ بیوروکریسی کس طرح کی ہونی چاہیے۔ یہ تعلیم قرآن دیتا ہے، اس کے موافق اپنے معاشرے کی حاکمیت پیدا کرو اور افسر شاہی پیدا کرو، امید ہے کہ پھر کوئی ظلم زیادتی نہ ہوگی۔ میں کئی مثال ہیں کہ ٹھٹے میں ایک ڈی سی ہوا کرتا تھا، شام کو گدھے پر چڑھ کر کے بڑا پھگڑ باندھ کے اور کپڑے دھوتی پہن کر کے اور دودھ کی بڑی ساڑی دودھ کی ایک لوٹا اٹھا کے جنگل میں گھومتا تھا۔ کوئی سمجھے دودھ بیچنے جا رہا ہے، کئی چور پکڑے اس نے، کئی بدمعاش پکڑے اس نے، پھر وہ آغا شاہین نام تھا، پھر تو وزیر خارجہ بھی بنا ضیاء الحق کا۔ مطلب ہے کہ ان افسروں کو شاباش ہے کہ اپنے دور میں انہوں نے اچھے کام کیے۔ تو اپنی حاکموں کی مزاج کیسی بناؤ، بیوروکریسی کیسی بناؤ، اس کے لیے قرآن سے تعلیم ملتی ہے۔